علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کرم اور مہربانی، جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183، آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کا صدقہ ہمارے حال پر اپنا خاص لطف و کرم نازل فرمائے اور ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں معاف فرمائے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں پہلا مخاطبہ براہ راست اللہ پاک نے مومنوں کو بنایا اور انہیں ایمان کے ٹائٹل سے نوازا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر یہ روزے فرض کیے گئے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ روزہ ایمان والے پر فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ ایمان والے پر۔ اور اس میں جو بڑی محبت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس نہیں کہا، بڑے پیارے لقب سے اہل ایمان سے فرمایا ہے کہ ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ آگے کما کتب علی الذین، جیسا کہ پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض تھے۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ روزے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی یہ دنیا ہے۔ سب سے پہلا روزہ اس زمین پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ روزے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم جو فرض روزہ ہے، دوسری قسم نفل روزہ ہے، اور تیسری قسم واجب روزہ ہے۔
اگر اس کی ترتیب علمی بنانی ہو تو پھر پہلا سب سے فرض ہوگا، پھر واجب ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ نفل ہوگا۔ فرض وہ روزے ہیں جو اللہ پاک نے مختلف قوموں پر کیے، اور میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام پر سب سے پہلے انہوں نے روزہ رکھا کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنت کے رہنے والے تھے، اور جنت کی آب و ہوا اور جنت کا ماحول کیا کہنے اس کے۔ پھر وہ زمین پر اتارے گئے، جب زمین پر آئے تو یہاں کا ماحول انہیں راس نہیں آیا، یہاں کی آب و ہوا جو تھی وہ اچھی نہ تھی، تو کیا ہوا؟ وہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ تو ہمیں صحت یابی عطا فرما، اور ہم اس صحت یابی کے شکرانے کے طور پر روزے رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ تو اللہ نے انہیں صحت یابی عطا فرمائی، انہوں نے 3 روزے رکھے۔ کتنے جی؟ آج بھی رکھے جاتے ہیں، ہر چاند کی کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو جب انہوں نے رکھے تو اللہ پاک نے صحت یابی عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے روزے بڑے مشہور ہیں، آقا علیہ السلام نے بڑے پسند فرمائے۔ بخاری شریف میں آقا نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 1 دن افطار کرتے تھے اور 1 دن روزہ رکھتے تھے۔ 6 ماہ، کتنے؟ 6 ماہ 1 سال میں ان کے روزے تھے، یعنی پورا سال ہی جاری رہتے تھے۔ 1 دن افطار ہے، اگلے دن کتنے مزے کی بات، یعنی پورا سال ہی روزے چل رہے ہیں۔ کس طرح 6 ماہ بن گئے کہ کل مہینے کتنے ہیں؟ 12 میں سے وہ کیا ہو گیا کہ آدھے 1 دن روزہ، 1 دن افطار، 1 دن روزہ۔ تو آقا علیہ السلام نے بڑا پسند فرمایا ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے روزوں کو۔ اسی طرح پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے روزے ہیں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے روزے، انہوں نے بھی روزے رکھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی رکھے، مختصر کرتے ہوئے کہ وقت کیونکہ قلیل ہوگا، کہیں بات زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے تقریباً 600 سال کا عرصہ گزرا ہے، آپ کو بھی اللہ پاک نے روزے عطا فرمائے، اور وہ روزے بھی ماہ رمضان المبارک کے ہی تھے۔ عیسائیوں کے روزے بھی رمضان المبارک میں تھے۔ ان کے ہاں پرابلم یہ تھا، جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی رمضان مبارک سردیوں میں آتا ہے اور کبھی گرمیوں میں آتا ہے، ان کے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا۔ تو انہوں نے اس کا حل نکالا کہ کیا کیا جائے کہ نہ سردی ہو نہ گرمی ہو۔ انہوں نے اس بات پر اجتہاد کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ روزے بڑھا لیتے ہیں، یعنی 30 یا 29 ہوتے ہیں تو ہم اس کو بڑھا کر زیادہ کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم تب رکھیں گے جب موسم بالکل بہترین موسم ہوگا، نہ گرمی ہو اور نہ سردی ہو، یعنی بہار کا موسم۔ تو انہوں نے اپنے روزوں کو چینج کر لیا، یعنی رمضان المبارک کی بجائے کہاں چلے گئے؟ آج بھی وہ روزے رکھتے ہیں، اور اس کو بڑھا کر کتنا کر دیا؟ 40 کر دیا۔ بعدوں نے کہا کہ 37 کیے، پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار ہو گیا پہلے زمانوں میں، اس نے نظر مانی کہ اگر مجھے صحت یابی مل جائے تو میں اتنے روزے اضافہ کر دوں گا، یعنی 3 روزوں کا، تو وہ 40 ہو گئے۔
پھر ایک اور بادشاہ آیا، وہ بیمار ہو، اس طرح ان کے تقریباً 50 روزے جو ہیں رکھے جاتے ہیں، لیکن 40 تو معروف، ہر کوئی ان کی جو جتنے ان کے اندر فرقے ہیں وہ 40 روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد عید بھی مناتے ہیں۔ لیکن جیسے روزے اللہ نے مومنوں کو عطا فرمائے، امت محمدیہ کو عطا فرمائے، ایسے روزے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ تو یہ ہے کتب علیکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے کیا تھے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہیں مومنوں یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں ہی بھوکا رکھا ہوا ہے، تم ہی پیاسے رہتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے جتنے عاشق ہیں، اس راہ کے جتنے بھی طالب ہیں، جو کوئی محبوب سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر جاگنا بھی پڑتا ہے، بھوکے بھی رہنا پڑتا ہے، پیاسے بھی رہنا پڑتا ہے، ارے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے محبت کے طریقے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ محبت کے۔ تو اللہ نے جب بیان کیا نا تو ساتھ قرآن میں فرما دیا کہ مومنوں کہیں گھبرا نہ جانا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، آگے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر نہیں فرض، تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے، تم سے یعنی تمہارے اندر ذوق ہونا چاہیے، کہیں یہ نہ سمجھ لو یہ بھوک اور پیاس صرف ہمارے لیے نہیں، ان سے بھی پوچھ لو۔ لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔ دین اسلام وہ ہے جس میں تغیر نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، ہر چیز اصل پر ہے۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے اور کر کے آگے یہ بیان فرماتا ہے کہ ایمان والو، آگے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، توجہ کرنا کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کو کیا پڑی، استغفر اللہ، کہ وہ ہمیں بھوکا رکھے، رات کو اٹھائے، جی سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، 2 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ، اب اتنا ٹائم ہے، جلدی کر لو، روزے دارو، اللہ کے پیارو، جنت کے کیا کہتے ہو بھائی، جنت کے اٹھو بھائی، کیا وجہ ہے باری تعالیٰ، کیا وجہ ہے؟ تو میں بتا دوں، جیسے میں نے کہہ دیا آپ کو کہ محبت والوں کے رنگ، محبت والوں کے ذوق جدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں وہ کیسی ہمت دے رہا ہے، کس طرح وہ رات کا پچھلا پہر ہے، آج کل تقریباً یعنی 2 بجے کتنے اعلان ہو جاتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے کر دیتے ہوں۔ پھر کیا ہوا جی، آپ جلدی جلدی کسی نے جناب دکان پہ گیا جی، دودھ لے لیا، دہی لے لی، فلاں لے لیا، فلاں لے لیا، کیوں جی؟ وقت مقرر ہے۔ کیا ہے وقت؟ یہ بھی آسانی آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ اگر آپ روزے کی تاریخ دیکھیں اور پچھلے حضرات جو قوموں کو دیکھیں تو ان کے لیے سحری کوئی نہیں تھی، سحری نہیں تھی، سحری صرف افطار تھا۔ کیا تھا؟ بس افطار کیا، پھر بات ختم، پھر بات نہ بیوی کے پاس جا سکتے تھے، یہ سارا قرآن پاک کے اندر بیان ہوا، کوئی اور کا بس ختم ہوگی جی بات۔ شروع میں جب مومنوں کو، مسلمانوں کو سن 2 ہجری 10 شعبان المعظم، کب جی؟ 2 ہجری اور 10، جب یہ ایت مقدسہ نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے روزے وہ والے جو میں نے عرض کر دیا کہ وہ 1 مہینے میں 3 ہیں، عاشورہ کا روزہ تھا۔ اور ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، میرے اور آپ کے آقا وہ تو ہر وقت روزے سے ہوتے تھے۔ جب نماز فرض نہیں تھی تب بھی میرے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے تھے، جب اعتکاف واجب اور سنت نہیں بنا تھا مصطفیٰ تب بھی غار حرا میں معتکف تھے۔ جب قرآن ابھی پڑھنے کا اس طرح حکم ہی نہیں آیا تھا جیسے میں اور آپ آج پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ اس وقت بھی پڑھ رہے تھے۔ بھئی حضور اس وقت کیا کر رہے تھے؟ بولے بھائی، میں بڑی ایک عمدہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کو افطاری ملی ہوئی ہے،
یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ہدایت پر رہے گی جب تک افطاری جلدی کرتی رہے گی۔ افطاری بولو بھائی، جلدی سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے کھول لینا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے تو پھر لیٹ، پھر فلاں آ جائے فلاں آ جائے فلاں چیز ہوگی تو کریں گے ایسا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو سحری ہے یہ میری امت کی برکت ہے۔ یہ کیا امت کی؟ جیسے میں نے کہا کہ پہلے نہیں تھی، اور جب روزے فرض ہوئے تب بھی بولیں نہیں تھی۔ شروع میں جب میں نے عرض کیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، تو ایسا تھا کہ ادھر روزہ افطار کرنا ہے، ادھر روزہ، پھر اگر آنکھ لگ گئی تو ٹائم ختم، ٹائم اگلا روزہ شروع ہو گیا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ کوئی بھی شخص ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں اپنی زوجہ کے پاس حق زوجیت ادا کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ پورا رمضان کیا ہوگی؟ یہ کیا ہوگا؟ پابندی ہوگی۔ اب کیا ہوا، ایک حضور کے صحابی ہیں جس کا نام ہے حضرت سرام، بعدوں نے حضرت سرامہ لکھا، درمیان میں الف لکھا۔ یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، بڑے غریب تھے، کسی کی کھیت میں ہل چلاتے تھے۔ گھر آئے واپس تو ابھی افطاری تیار نہیں ہوئی تھی، افطار تیار نہیں ہوئی تھی، بیگم تیار کر رہی تھی۔ تو ادھر وقت کیا ہے کہ اگر آنکھ لگ گئی تو پھر اگلا دن اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ انتظار کرنے لگے کہ ابھی افطاری آتی ہے، کرتا ہوں اور پھر سونا ہے، اگر سو گئے آنکھ لگ گئی تو کیا ہوگا، روزہ اگلا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا، یہ انتظار کر رہے تھے۔ دوستو نیند سولی پر بھی آ جاتی، ایسے ہی ہوا، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی نا تو آپ کی زوجہ محترمہ رفیقہ حیات جو تھی وہ افطاری لے کر آئی۔ اس نے کہا سرتاج اٹھیے، آنکھ کھولی تو اوہو میری تو آنکھ لگ گئی تھی، اب تو اگلا روزہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، تو کچھ نہیں کھایا۔ اگلے دن اسی طرح پھر وہ کام پر چلے گئے، کھیتی باڑی پر چلے گئے۔ کبھی اتفاق کروایا جاتا ہے، اگلے دن ہی ایسا ہوا کمزوری کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری، فرمایا حبیب پہلے جو ہمارے قانون تھے اور ضابطے تھے روزے کے وہ جدا تھے، پہلی امتوں کا روزہ بولیں بھائی جدا تھا۔ محبوب آپ کے ساتھ معاملہ جدا ہے، آپ کے ساتھ معاملہ، اب ہم وقت مقرر کر رہے ہیں کہ آپ کے جو امتی ہیں، آپ کے جو نام لیوا ہیں، آپ کا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک خاص چیز عطا کر رہے ہیں۔ موقع افطار کا وقت، وہ افطاری کریں، کھائیں، کھانے کا ثواب، پئیں، پینے کا ثواب، جتنی دیر وہ بیٹھے رہیں گے افطار کے لیے انتظار کا بھی ثواب۔ کب تک چلے گا؟ فرمایا پوری یہ سسٹم چلے گا کب تک؟ جب تک سحر جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ خاص ایک چیز عطا فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ سحری کا وقت۔ سحری کا، اس میں جو اٹھے گا، کھائے گا، پیے گا، کس کے لیے جی؟ سحری کرنی ہے۔ فرمایا کھانے کا بھی ثواب اور پینے کا بھی ثواب۔ پینے، اور اگلی بات یہ کہ پہلے لوگ اور شروع میں جو لوگ اپنی زوجہ کے پاس ماہ رمضان مبارک میں نہیں جا سکتے تھے، فرمایا اب اللہ رب العزت نے حلال کر دیا۔ اب کیا ہے؟ یہ وقت ہوگا کب؟ افطار سے لے کر سحری ختم ہونے تک۔ فرمایا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم آپ کی امت کو عطا کر رہے ہیں، یہ خاص عطا ہے
انعام ہے آپ کی امت پر۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آگے کیا ہے، آگے ہے کہ من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر چیز کی کوئی غرض ہوتی ہے، غایت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہوتی ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ کیوں وہ بھوکا رکھتا ہے، کیوں یہ ٹائم ٹیبل بنا دیا کہ یہ افطار ہے، یہ سحر ہے، فرمایا یہاں سے یہاں سے لے کر یہاں تک کچھ نہیں کھانا۔ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بولو ذرا، میں نے کیا کہا؟ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کا جواب بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا، فرمایا من قبلکم لعلکم کیا بھائی، کیا نظر لعلکم تتقون، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ وہ تمہیں نیک بنانا چاہتا۔ اگر تم نے نیک نہیں نہ بننا تو روزے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ روزے کا مقصد ہے، فلسفہ ہے رمضان المبارک کا، کیا ہے؟ فرمایا تیرا اللہ چاہتا ہے کہ تو کیا بن جائے بھائی؟ بولو ذرا سارے، کیا بنے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو جو حلال چیزیں ہیں، کیا؟ مثلاً پانی پینا کیا ہے؟ بولتے جانا ذرا، کھانا کھانا، پھل کھانا، یہ ساری چیزیں حلال ہے نا؟ تو جب آپ کے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کو کوئی کہے کہ یہ حلال ہے، یہ کیا ہے بھئی؟ پانی بھی حلال تھا اور حلال ہی ہوتا ہے نا، حرام تو نہیں نہ ہوا، لیکن روزے دار پی سکتا ہے؟ روزے دار کے لیے پانی کیا ہو گیا؟ بولو نا، وہ ساری حلال چیزیں، وہ کھانا پکیزہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ بولو بھائی، کیوں نہیں کھا سکتے بھائی؟ بولو نا، روزہ ہو گیا۔ یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے، یہی تو تمہیں بنانا چاہتا ہے کہ اگر روزہ رکھ کر میری خاطر حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہو، کیا چیزیں چھوڑ دیتے ہو؟ میرے بندے بن کر پوری زندگی کے لیے حرام چیزیں نہیں چھوڑ دیتے تو؟ یعنی ایک بندہ روزے دار ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ ہم سارے روزے دار بیٹھے، کوئی بے وقوفی ایسی نہیں کر سکتا، کوئی گلاس پانی کا بھرے، اس کو یار یہ پانی پی لے، کہے گا؟ اگر کہہ بھی دے تو وہ آگے سے کیا کرے گا؟ اور یار کھلی بات کرو، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی پانی آپ کو بھر کے دے جائے، پی لے، حلال ہے، کیا ہے؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بتا دے یار، ہاں جی، کچھ ہو جانا۔ اسی طرح اللہ پاک چاہتا یہ ہے کہ اے بندے، تو اگر میری خاطر حلال چھوڑ سکتا ہے، وہی رب ہوں میں تیرا مالک ہوں، کریم رب ہوں۔ اگر تو کچھ وقت کے لیے ایک دن میں کتنے بجے بند ہوتا ہے جی؟ آج کتنے بجے کیا؟ 4:18 سے لے کر آگے بولیے گا ذرا، 6 اگر اتنی دیر تو روک سکتا ہے، پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، اچھا کوئی اگر تیرے ساتھ بدتمیزی کرے، لڑنا چاہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا 2 بار اسے کہہ دے یار میرا روزہ ہے، میں کیا ہوں؟ روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ فرمایا بندے اگر اتنے گھنٹے تو میری خاطر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، تو کیا میری خاطر حرام نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ مقصد ہے روزے کا۔ لعلکم، بولو ذرا، لعلکم۔ اگر یہ مقصد نہیں مل رہا، آپ کو روزہ تقویٰ نہیں دے رہا، آپ کا روزہ آپ کو نیک نہیں بنا رہا، تو کوئی فائدہ نہیں روزہ رکھنے کا۔ اگلی بات ساتھ کر دو، جیسے آپ نے پانی نہیں پینا، کیوں بھائی؟ جائز نہیں ہے، بولے نا جائز۔ کھانا بھی نہیں کھانا، کوئی بھی چیز آپ زبان سے نہ چکھ سکتے، کوئی بھی چیز، کیا ہو گیا؟ ہاں جی، فرمایا ساتھ اور بھی چیزیں ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، روزے کو ختم کر دیتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ بیان ہو، کیونکہ روزہ کیا ہے؟ تقوی دار بناتا،
اور یہ میں کہتا رہتا ہوں، بار بار کہوں گا، کیوں کہ آپ کو پتہ چلے، تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ کامل روزہ ہو. جیسے ہم کھانا نہیں کھانا نا، بولو نا، اسی طرح بھائی جھوٹ بھی نہیں بولنا. بولو، جھوٹ، غیبت بھی نہیں کرنی. غیبت بھی اگر کی نا تو پھر روزہ گیا. پھر وہ جو بھوک اور پیاس منہ باندھ کر ہم پھر رہے ہیں نا کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، تو کہتا رہے میرا روزہ ہے، مالک کہتا ہے تیرا کوئی روزہ نہیں. مالک کہتا ہے تیرا. تو میں نے بتانا یہ چاہا آپ کو قرآن پاک کی روح سے. میں نے کہا یہ بات سمجھا دوں کہ روزے کا مقصد کیا ہے. بھائی بولو، اب سارے بولنا. ہاں جی، لگتا ہے سمجھ ہی نہیں آئی. روزہ آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ بن گئے نا نیک، تو پھر بنے رہنا. سچ بولنا. اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے بندے لعل تو پرہیزگار بن جائے، تو تقوی والا بن جائے. جیسے تجھے روزہ ہو تو کوئی تجھے حلال چیز بھی نہیں دے سکتا، اور اگر دے گا بھی تو اس کے ساتھ الجھ پڑے گا. اور میں اسی طرح بن جا تو اتنا تقوی تیرے اندر آ جائے، اتنا تو اللہ کی بارگاہ کا محبوب اور مقرب بن جائے، تو اللہ کی رضا میں ڈل جائے. فرمایا روزہ یہ چاہتا ہے کہ تو ایسے بن جا. اللہ چاہتا ہے کہ تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے بھائی؟ فرمایا ہر دروازے سے اللہ کے عاشق گزارے جائیں گے، ہر دروازے سے. لیکن ایک دروازہ تو اس نے خاص بنوایا ہے. جب آپ گھر بنواتے ہیں جس کو اللہ نے دیا ہے تو بڑی شوق ہوتی بھی یہ دروازہ اس کے لیے. جن کے پاس زیادہ جگہ ہوتی پھر اس طرح کے معاملات ہوتے. ہم تو صرف تصور یہاں تو پیش کیا جا سکتا، لیکن اس مالک نے جو چیزیں بنائی ہیں نا صرف یہاں بتائی جا سکتی ہیں. وہ تو جب دیکھو گے تو پتہ چلے گا، جب پہنچو گے. اور جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا. اس وقت دیکھو گے تو کہو گے واہ 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 واہ. اس وقت پتہ چلے گا. اور یہ بھی حدیث پاک ہے، قیامت کے دن جب بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، شدت ہوگی گرمی کی، تو اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں میرے کچھ ایسے عاشق بھی ہیں، میرے کچھ ایسے عاشق بھی ہیں گرمیوں کے دنوں میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے. تو باری تعالیٰ آج ان کے لیے کیا اہتمام کیا جائے. فرمایا ان کے لیے خاص دسترخوان لگایا جائے، آج انہیں خاص پانی پلایا جائے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں خود بھر بھر کر جام دوں گا وہ لوگ جو اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو جب جنت میں پہنچو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے. یہاں اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی آپ کہیں بڑی دنیا پھری، بڑی خوبصورت جگہ دیکھی، آپ کہیں جی فلاں ٹون بھی دیکھا، فلاں جگہ بھی بڑی خوبصورت ہے، فلاں ملک بھی بڑا خوبصورت ہے. نہیں، جو تیرے مولا نے تیرے لیے تیار کی ہے نا اس کی خوبصورتی کی جھلک صرف دنیا میں ایک عکس آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں دیکھ سکتے. حقیقت تو سرکار نے فرمایا کہ کتنے دروازے تھے جی؟ فرمایا کہ اس میں باب الصلاۃ بھی ہے، جو نماز پڑھنے والے اس سے گزارے جائیں گے، اس سے گزارے جائیں. باب الصدقات بھی ہے، فرمایا زکوٰۃ دینے والے اس سے گزارے جائیں گے. لیکن ایک دروازہ خاص باب الریحان جس کا ذکر کیا، باب الریان جس کا ذکر کیا، فرمایا وہاں سے وہ خاص بندے گزارے جائیں گے جو روزہ رکھتے تھے. ان کا عالم کیا ہوگا، ادھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، ادھر اللہ رب العزت اپنا خاص دیدار انہیں عطا فرمائے. اور اس دیدار کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا. سرکار فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا اجر ہے، ہر ایک چیز کا، نماز کا اجر ہے، زکوٰۃ کا بھی اجر ہے، صدقے کا اجر ہے،
جو آپ نیکی کریں اس کا کیا ہے، یعنی فرشتہ لکھ لیتا ہے اس نے کیا پڑھا ہے، نماز کیا پڑھی ہے، اس کا اتنا اجر ہے، اس کو 700 نیکیاں، اگر اس سے بھی زیادہ ہو سکتی، جیسی نماز ہوگی۔ اس نے صدقہ دیا، اس کی اتنی نیکیاں، اس نے کیا دیا ہے جی۔ لیکن فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس پر کتنا اجر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے اللہ، یہ جو بندہ سارا دن بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، اس نے روزے کی حفاظت کی، اس کو دینا کیا ہے، اس کو دینا کیا، جنت دینی ہے، صرف جنت۔ تو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس نے جیسا تقوی والا روزہ رکھا ہے نا، اس کو لکھ لو، جب قیامت کے دن یہ آئے نا تو میں خود سامنے سامنے کھڑا کروں گا اور خود سے جزا دوں گا، آنا اجزا بہی، میں خود جزا دے کر یعنی اپنے خاص دیدار سے نوازوں گا اور کہوں گا یہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا تھا، میں اسے اجر یہ دیتا ہوں کہ اپنی قربت عطا کرتا ہوں، اپنی قربت عطا کرتا ہوں۔ اور اسی بات پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ وہ حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میں نے کئی بار بیان کی ہوگی، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی، کہ جب سیدنا جبریل امی آتے ہیں اور سرکار منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، دراجۃ الاول سرکار کا قدم ہے، اور سیدنا جبریل امی کیا کہتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، اور سرکار کیا کہتے ہیں، بولو ذرا سارے بولنا، پھر درجۃ الثانی آقا علیہ السلام کا قدم دوسرے درجے پر آ جاتا ہے، پھر سرکار فرماتے ہیں آمین، کیا فرماتے ہیں بھائی، پھر آقا علیہ السلام کا قدم مبارک تیسری سیڑھی پر آتا ہے، اور پھر سرکار فرماتے ہیں آمین، کیا فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی کسی کی آواز نہیں آ رہی سوائے آپ کے، آپ فرما رہے ہیں آمین آمین آمین، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاک الود اس کا ناک، وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور نیک عمل کر کے اپنی بخشش و مغفرت نہ کروائے، یعنی بڑا بدبخت شخص ہوگا۔ کیا ایسے بدبخت شخص ہیں اس دنیا میں؟ جی بالکل ہیں، دیکھ لیں بازاروں میں کھاتے ہوں گے، پیتے ہوں گے، انہیں حیا نہیں ہوگی، پرواہ نہیں ہوگی، انہیں مال کمانا ہے، مال کمانا، لیکن اس دن آ کرتے مغروری ٹوٹ جاوے گی تیری، جد کہا حضرت سرور نہیں امت میری، یہاں دنیا میں کما لو اور دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، یہ بھی وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ کتنے دنوں کی ڈھیل ہے؟ وقت ختم ہو جائے گا، جیسے روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان تیرا بھی ایک وقت ہے، وہ ختم ہو جائے گا، جب ختم ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کیا جواب دے گا؟ آج روزہ نہیں رکھتا، بلکہ کیا سر عام کھاتا پھرتا، پرواہ ہی نہیں ہے، سر عام جناب کہتا ہے میں کاروبار بھی کروں، ہوٹل بھی چلاؤں اور ایسی چیزیں کروں، جناب کیا ملے گا؟ کتنے دیر کما لے گا؟ چلو دنیا میں تو کوئی حیا کر لے گا، کہے گا چلو یار کوئی نہیں، اس کی اپنی بات ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اسلامی ملک ہو تو ایسی باتیں کوئی نہیں کرنے دیتا، یہ وہاں چلتی ہیں جہاں ساری ایسے رہتے ہیں، جو کوئی مرضی کرے۔ لیکن بات یہ بتا رہا ہوں، تو آقا نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ پاتا ہے۔ جبریل امی نے کہا، اور حضور نے کیا فرمایا؟ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت شخص ہے وہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، اور میرے آقا بدبخت ہے وہ شخص جو ماں باپ کا بڑھاپا بھی پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ اس لیے دوستو پیغام یہ ہے کہ سمجھو روزے کا مقصد کیا ہے، وہ ہمیں تقوی والا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں تقوی والا بنا دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ اس لیے آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی 2-3 منٹ ہیں، آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں،
کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان مبارک کے دن کے روزے فرض کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ اور راتوں کا قیام نفل کیا ہے. راتوں کا قیام بولو بھائی، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا. چھوڑا اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی بیمار ہو، کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز تراویح ادا کریں. نماز تراویح جو ہے ضروری. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس جو حضور کا ظاہر زمانہ، اس میں کیا تراویح ہوئی؟ یہ سوال آتا ہے نا، بولو نا. ہاں بھئی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام نے پڑھی ہے 3 دن تک. اس کے بعد آقا نے فرما دیا کہ جو میرا طریقہ ہے کیا اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، اس پر جو چلے گا، یعنی خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے اس پر بھی چلنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا. صحابہ کرام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ امام کھڑا کیا، باقاعدہ امام. آپ نے فرمایا وہ قرآن سنائے اور پیچھے دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ سنیں گے. اور پھر فرمایا سن لو قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، اللہ انہیں شاباش دے گا. کیا دے گا؟ اور ساتھ کہے گا کہ تو نے اتنے قرآن پاک ختم کیے، تیرے اتنے قرآن پاک ختم کیے ہوئے ہیں، تیرے اتنے قرآن پاک ختم کیے. وہ بندے کہیں گے کہ بھئی ہم تو وہ ہیں جنہیں دنیا میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا ایسا ہو سکتا ہے بھائی، ہم اجمی لوگ ہیں. تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو ایسا تھا کہ ہم قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکے، لیکن ہمارے نام اعمال میں اتنے قرآن کہاں سے آ گئے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ قرآن پاک ہے جو تم رمضان المبارک کی راتوں میں سنتے تھے. ہر روز سنیں، تیاری کر کے آیا کریں. جتنا قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھنا ہوتا آپ پہلے پڑھ کر آئیں، جب سن کر جائیں تو پھر پڑھیں. کیوں؟ رحمت کا دروازہ کھلا، ہر لفظ پر، ہر حرف پر اللہ پاک نیکیاں عطا فرما رہا ہے. جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا سنیں گے، ایک تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کی برکت سے نیک بن جائیں گے، اور دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان مبارک کے جتنے جمعۃ المبارک ہوں گے یہ وقت پر انشاءاللہ تعالیٰ پورے نماز جو ہے وہ کھڑی ہوا کرے گی، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے.